السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ماہی کی شادی ہونے جا رہی ہے، ماہی تیمور کو پسند کرنے لگ گئی ہے، یعنی ماہی کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں ماہی کی شادی پہ، تو ماہی بھی اپنے گھر والوں کی بات مان کے تیمور سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ تو جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے ماہی شادی کے لیے رضامند تو ہو گئی ہے، لیکن ماہی کو ایک ٹینشن اور پریشانی سی ہے۔ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ فرحات کے بارے میں کیوں بار بار سوچی جا رہی ہے، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحات کو ماہی کی شادی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ فرحات بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرحات باہر سارے انتظامات دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہیں پر ماہی بھی آ کے فرحات کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ماہی سوچتی ہے کہ میں فرحات کو کیوں دیکھ رہی ہوں اور اس کے بارے میں کیوں اتنا سوچی جا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جبکہ فرحات ماہی کو جب دیکھتا ہے تو فرحات سوچتا ہے کہ ماہی تم ابھی مجھ سے محبت کرتی ہو لیکن تم اظہار نہیں کر پا رہی۔ جیسے ہی فرحات ماہی کو دیکھتا ہے تو ماہی اپنا منہ سائڈ پہ کر لیتی ہے کہ کہیں فرحات کو یہ نہ لگے کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں، جس کے بعد فرحات وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماہی اپنے آپ کو فرحات کا مجرم تسلیم کرنے لگ جاتی ہے۔ ماہی سوچتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، فرحات آج یہاں پر اتنی مشکل میں ہے، وہ میری وجہ سے ہی یہاں پر آیا ہے، میں نے ایسا فرحات کے ساتھ کیوں کیا؟ یعنی ماہی ان باتوں میں الجھی ہوئی ہے، ماہی کو جواب نہیں مل رہا ہے ان باتوں کا۔ تو جبکہ دوسری طرف فرحات بھی بہت زیادہ پریشان اور اداس ہوا ہے۔ فرحات کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ماہی ایسے کیسے شادی کر سکتی ہے، ماہی نے میرے ساتھ دل لگی کی اور اب ماہی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ فرحات بہت زیادہ دکھی ہے، جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی کی مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے۔ ماہی اندر سے بہت زیادہ دکھی ہے، لیکن ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ فرحات کی وجہ سے اتنا کیوں سوچ رہی ہے، کہیں ماہی کو فرحات سے پیار تو نہیں ہو گیا۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مہندی کے فنکشن کے بعد سے اگلے دن ماہی کی رخصتی ہے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد ماہی اپنے کمرے میں آتی ہے، ماہی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ ماہی سوچتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے فرحات سے دوستی کرنے ہی نہیں چاہیے تھی، کہیں مجھے فرحات کی کوئی بد دعا نہ لگ جائے کہ میں نے فرحات کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ یعنی ماہی بہت زیادہ روتی ہے، فرحات کے بارے میں ماہی بار بار سوچی جا رہی ہے، یعنی ماہی کو بھی فرحات کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، لیکن ابھی ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ماہی کو سمجھ آ جائے گا کہ اسے فرحات سے پیار ہو گیا ہے، جس کے بعد ماہی بہت زیادہ پچھتائے گی کہ اس نے فرحات کے ساتھ بے وفائی کی، کہ اس نے فرحات کے ساتھ بے وفائی کر کے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے فرحات کو۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن ماہی کی رخصتی ہے، ماہی دلہن بنی ہوئی بہت پیاری لگ رہی ہے، یعنی فرحات کو شادی کے سارے انتظامات دے دیے ہیں۔ فرحات حویلی کے اندر بھی کام کر رہا ہے۔ فرحات جب ماہی کو دیکھتا ہے تو فرحات بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرحات سوچتا ہے کہ ماہی تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے مجھے ساری زندگی کا روک دے دیا ہے، اب میں ساری زندگی تمہارے لیے ایسے ہی گزاروں گا۔ یعنی فرحات ماہی کو دیکھتا ہے، فرحات ماہی کو دیکھتا ہی جاتا ہے، یعنی فرحات ماہی کو کسی اور کی دلہن بنے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ فرحات کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی کی رخصتی ہو رہی ہے، ماہی کے گھر والے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، تو ماہی اپنی بھابھی کو دیکھتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ ماہی کی بھابھی کو فرحات کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، جس کے بعد ماہی کی بھابھی اس کو دیکھتی ہیں اور ماہی سے کہتی ہیں کہ ماہی بس کر دو، اب رونا نہیں ہے، تمہاری رخصتی ہو رہی ہے اور تمہاری شادی ہو رہی ہے، اپنی آنے والی نئی زندگی اچھے طریقے سے تم گزارو، سب کچھ پرانی یادوں کو بھول جاؤ۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی کی رخصتی ہو جاتی ہے، ماہی کی شادی ہونے کے بعد ماہی تیمور کے گھر چلی جاتی ہے، تو دوسرا فرحات ماہی کے غم میں نڈھال ہوتا جا رہا ہے۔ فرحات کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ماہی کے بغیر اس زندگی کو کس طرح سے گزارے گا۔ جس کے بعد فرحات حویلی کو چھوڑ دیتا ہے اور دربار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرحات سوچتا ہے کہ اب ساری زندگی میں نے اس دربار میں ہی گزارنی ہے، کیونکہ ماہی تو مجھے ملی نہیں، جو میرا مقصد تھا وہ تو پورا ہوا ہی نہیں، اب مجھے یہاں پر اس دربار میں ہی رہنا ہے۔ جس کے بعد فرحات دربار میں رہنے لگ جاتا ہے، یعنی فرحات اب اپنی زندگی ایک درویشی میں گزارے گا۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی کی شادی ہونے کے بعد ماہی کے سسرال والے ماہی کو ایک دربار میں لے کے آتے ہیں، اسی دربار میں فرحات بھی ہوتا ہے۔ ماہی کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرحات یہاں پر آ گیا ہے۔ جب ماہی اپنے سسرال والوں کے ساتھ اس دربار میں آتی ہے، ماہی فرحات کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ ماہی فرحات کا حلیہ دیکھتی ہے، ماہی فرحات کا حلیہ دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہو جاتی ہے۔ ماہی سوچتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، یعنی ماہی اپنے آپ کو فرحات کا مجرم سمجھنے لگ گئی ہے۔ ماہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی فرحات کو دیکھنے کے بعد، تو وہیں پر بھی فرحات بھی ماہی کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ماہی اپنے سسرال اور اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، فرحات ماہی کو دیکھتا ہے تو ماہی بھی فرحات کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جس کے بعد ماہی فرحات سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ماہی کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا فرحات سے بات کرنے کا۔ ماہی سوچتی ہے کہ میں فرحات سے کہوں گی کہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ جائے اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھلا دے، میری وجہ سے اپنی زندگی کو خراب نہ کرے، لیکن ماہی کو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا فرحات سے بات کرنے کا۔ ماہی جب وہاں فرحات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ماہی سے فرحات کی اس حالت کو دیکھا نہیں جاتا، ماہی رونے لگ
لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ماہی کے سسرال والے ماہی کو گھر پہ لے جاتے ہیں، تو جبکہ دوسری طرف فرحاد اپنی ساری زندگی ماہی کے لیے اس درویشی میں ہی گزارے گا۔ یعنی خدا اور محبت ڈرامے کی اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ ایک طرف ماہی فرحاد سے اب محبت کرنے لگ گئی ہے، تو جبکہ دوسری طرف ماہی کی شادی ہو گئی ہے۔ اب ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا وہ فرحاد سے کس طرح سے بات کرے۔ اب ماہی فرحاد سے مل بھی نہیں سکتی، اور یہ سب کچھ جو فرحاد کے ساتھ ہوا ہے، فرحاد نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ماہی سوچ رہی ہے کہ اس سب کی مجرم میں ہوں، یعنی فرحاد کی ساری زندگی خراب میں نے کی ہے۔ نہ میں فرحاد کے ساتھ دل لگی کرتی اور نہ فرحاد آج اس موڑ پہ ہوتا۔ یعنی ماہی فرحاد کو لے کے بہت غمزدہ ہے۔ تو یہ کچھ سین تھے جو کہ آپ ڈرامہ سے خدا اور محبت کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو اپنے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔